العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال بعض اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالی ومالک ان اقل الجمع اثنان فینبغی التخصیص الیہ تمسکا بقوله علیہ الصلاۃ والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة، فأجاب المصنف عنه رحمه الله تعالی بقوله وقوله علیہ السلام الاثنان فما فوقهما جماعة محمول على المواريث والوصايا. حضرت امام شافعی اور امام مالک کے بعض اصحاب نے کہا کہ اقل جمع 2 ہے، بس تخصیص 2 پر پہنچ کر ختم ہوگی. یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الاثنان فما فوقهما جماعۃ سے استدلال کرتے ہیں. مصنف نے ان کی دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الاثنان فما فوقهما جماعۃ احکام میراث اور احکام وصیت پر محمول ہے. فإن في باب الميراث للاثنين حكم الجماعة استحقاقا وحجبا، فإن للبنتين والأختين الثلثين كما للبنات والأخوات، ويحجب الإخوان للأم من الثلث إلى السدس كالإخوة الثلاثة، والوصية أخت الميراث في كونها استخلافا بعد الموت، وتتبع الميراث تبعية النفل للفرض، فإن أوصى لموالي فلان وله مولان أو لإخوة زيد وله أخوان يستحقان الكل، أو على سنة تقدم الإمام، أي إذا كان المقتدي 2 يتقدمهما الإمام كما يتقدم على الثلاثة خلافا لأبي يوسف، فإن عنده يتوسطهما، وذلك لأن الإمام محسوب في الجماعة كلها إلا في الجمعة، فإن فيها تشترط 3 رجال سوى الإمام خلافا لأبي يوسف، إذ عنده يكفي 2 سوى الإمام، ولم يذكره المصنف الجواب الثالث الذي ذكره غيره، وهو أنه محمول على المصافرة بعد قوة الإسلام، فإنه عليه السلام نهى أولا عن مصافرة الواحد والاثنين لضعف الإسلام وغلبة الكفار، فقال عليه السلام الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، أي جماعة كافية. ثم لما قوي الإسلام رخص للاثنين وبقي الواحد على حاله، فقال عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة، وباقي تمسكات المخالف بأجوبتها مذكورة في المطولات. کیونکہ میراث کے باب میں حقدار اور حاجب ہونے کے اعتبار سے 2 کے لیے جماعت کا حکم ہے، اس لیے کہ 2 لڑکیوں اور 2 بہنوں کے لیے 2 ثلث اسی طرح ہے جیسا کہ 2 سے زیادہ لڑکیوں اور 2 سے زیادہ بہنوں کے لیے ہے. اور 2 بھائی ماں کو ثلث سے محجوب کر کے سدس کی طرف لے جاتے ہیں جیسا کہ 3 بھائی، اور وصیت میراث کی بہن ہیں، وصیت کے موت کے بعد خلیفہ بنانے میں، اور وصیت میراث کے تابع ہے جیسے نفل فرض کے تابع ہے. بس اگر فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی اور اس کے 2 مولا ہو، یا زید کے بھائیوں کے لیے وصیت کی اور اس کے 2 بھائی ہو، تو دونوں کل کے مستحق ہو گئے. یہ حدیث امام کے مقدم ہونے کے طریقے پر محمول ہے، یعنی جب مقتدی 2 ہو تو امام ان دونوں سے آگے رہے گا جیسا کہ 3 مقتدیوں سے آگے رہتا ہے. امام ابو یوسف کا اختلاف ہے
کیونکہ ان کے نزدیک امام دو مقتدیوں کے درمیان میں رہے گا، اور یہ اس لیے کہ امام تمام جماعتوں میں محسوب ہے علاوہ جمعہ کے، کیونکہ جمعہ میں امام کے علاوہ 3 مردوں کی شرط ہے۔ امام ابو یوسف کا اختلاف ہے اس لیے کہ ان کے نزدیک امام کے علاوہ 2 مقتدی کافی ہے، اور مصنف نے تیسرے جواب کا ذکر نہیں کیا جس کو اس کے علاوہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث قوت اسلام کے بعد سفر کرنے پر محمول ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً 1 اور 2 آدمیوں کو سفر کرنے سے ضعف اسلام اور غلبہ کفار کی وجہ سے منع کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ 1 شیطان ہے اور 2 بھی شیطان ہے، اور 3 ایسی جماعت ہے جو کافی ہے۔ پھر جب اسلام قوی ہو گیا تو 2 کو سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی اور 1 علی حالہ ہی باقی رہا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثنان فما فوقہما جماعت، اور مخالف کے باقی دلائل ان کے جوابات مطولات میں مذکور ہے۔ عزیز طلبہ کرام، شارح نور الانوار ملا جیون نے فرمایا کہ امام شافعی اور امام مالک کے بعض اصحاب نے کہا کہ اقل جمع 2 ہے، لہذا تخصیص 2 تک پہنچ کر ختم ہوگی، یعنی ان حضرات کے نزدیک تخصیص کرنے کے بعد عام کی نوع ثانی کے تحت کم از کم 2 افراد کا باقی رہنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ان کا مستدل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الاثنان فما فوقہما جماعت ہے، یعنی حدیث میں 2 کو اسی طرح جماعت قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ 2 سے زائد کو جماعت قرار دیا گیا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اقل جمع 2 ہے۔ فاضل مصنف نے اس استدلال کے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث احکام میراث اور احکام وصیت پر محمول ہے، یعنی حقدار اور حاجب بننے میں 2 کو وہی حکم حاصل ہے جو حکم جماعت یعنی 2 سے زائد کو حاصل ہے۔ چنانچہ میت کے مال میں سے میت کے 3 اور 3 سے زائد لڑکیوں اور بہنوں کو جس صورت میں 2 ثلث مال دیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی صورت میں میت کی 2 لڑکیوں اور 2 بہنوں کو بھی 2 ثلث مال دیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو میت کی ماں کو 1 ثلث دیا جاتا ہے، لیکن اگر میت کے 3 یا 3 سے زائد بھائی ہو تو یہ میت کی ماں کا حصہ ثلث سے گھٹا کر سدس کر دیتے ہیں، جیسا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ سے ظاہر ہے۔ اسی طرح اگر میت کے 2 بھائی ہو تو وہ بھی میت کی ماں کا حصہ گھٹا کر ثلث سے سدس کر دیتے ہیں۔ ان دونوں مسئلوں سے معلوم ہوا کہ 2 کو جماعت کا حکم حاصل ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الاثنان فما فوقہما جماعت اسی باب میراث پر محمول ہے، یعنی باب میراث میں 2 کو جماعت کا حکم حاصل ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ جمع کا صیغہ 2 کے لیے موضوع ہے یا نہیں۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وصیت میراث کی بہن ہے اور اس کی نظیر ہے، اس طور پر کہ جس طرح وارث میت کا خلیفہ ہوتا ہے اسی طرح موصی لہ بھی میت کا خلیفہ ہوتا ہے، اور وصیت میراث کی اسی طرح تابع ہے جس طرح نفل فرض کے تابع ہے، کیونکہ میراث دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور وصیت نفل ہے اور اختیاری ہے، بس وصیت میراث کے تابع ہوگی جیسے نفل فرض کے تابع ہوتا ہے، اور مطبوع یعنی میراث میں 2 کو جمع کا درجہ دیا گیا ہے، لہذا تابع یعنی وصیت میں بھی 2 کو جمع کا درجہ دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے خالد کے موالی کے لیے کچھ مال کی وصیت کی اور خالد کے صرف 2 موالی ہو تو ان دونوں کو پورا مال وصیت دیا جائے گا، جیسا کہ 3 یا 3 سے زائد کی صورت میں پورا مال وصیت دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زید کے بھائیوں کے لیے بصیغہ جمع وصیت کی اور اس کے 2 بھائی ہوئے تو دونوں پورے مال کے مستحق ہو گئے، جیسا کہ 3 یا 3 سے زائد پورے مال کے مستحق ہوتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ میراث اور وصیت میں 2 کو ہی حکم حاصل ہے، 2 کو وہی حکم حاصل ہے جو حکم جماعت کو حاصل ہے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اقل جمع 2 ہے، لہذا اس حدیث سے اقل جمع کے 2 ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث امام کے مقدم ہونے کی سنت پر معمول ہے، یعنی حدیث الاثنان فما فوقہما جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مقتدیوں کے 3 ہونے کی صورت میں امام کا مقتدیوں سے آگے ہو کر کھڑا ہونا مسنون ہے، اسی طرح مقتدیوں کے 2 ہونے کی صورت میں بھی امام کا مقتدیوں سے آگے کھڑے ہونا مسنون ہے، اگرچہ اس میں حضرت امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، کیونکہ امام ابو یوسف کے نزدیک مقتدیوں کے 2 ہونے کی صورت میں امام مقتدیوں کے درمیان کھڑا ہوگا، نہ کہ آگے۔ شارح کہتے ہیں کہ مقتدیوں کے 2 ہونے کی صورت میں امام کا آگے کھڑا ہونا اس لیے مسنون ہے کہ امام جمعہ کے علاوہ تمام جماعتوں میں محسوب ہے، یعنی جب امام محسوب ہے تو 2 مقتدی اور ایک امام مل کر کے جماعت متحقق ہو گئی، اور جب جماعت متحقق ہو گئی تو جماعت کا حکم یعنی امام کا آگے کھڑا ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ اور جمعہ میں چونکہ امام صحت ادائے جمعہ کے لیے شرط ہے، اس لیے امام کو جماعت میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ امام کے علاوہ جماعت یعنی 3 مردوں کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس کے برخلاف دوسری نمازیں کہ ان میں امام صحت ادائے صلاۃ کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے امام کو جماعت میں شمار کرنا درست ہوگا۔ ادائے جمعہ کی صحت کے لیے امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا اس لیے بھی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، السعی الی الجمعہ، کرنے والوں کے علاوہ ایک ذاکر کا ہونا ضروری ہے، اور ذاکر خطیب ہے، لہذا خطیب کے علاوہ فَاسْعَوْا سے غیر جمع کی وجہ سے 3 مردوں کا ہونا شرط اور واجب ہے۔ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ادائے جمعہ کے لیے امام کے علاوہ 2 مقتدیوں کا ہونا کافی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.